بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 26۔ لیکچر نمبر 26 میں ہم لوگ تعارف کر رہے ہیں دلاور فگار کا، جو شاعر ہیں نظم اونٹ کی شادی کی۔ تو اس کی جو باتیں میں انڈر لائن کرواتا جاؤں یا نمبرنگ کرواتا جاؤں، آپ نے ساتھ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ بک ورک ہی آپ کا کلاس ورک ہوگا۔ چلتے ہیں جی دلاور فگار کے تعارف کی طرف۔ دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین، جہاں دلاور حسین لکھا ہوا نمبر 1 کر دیں۔ تخلص پہلے شباب تھا، پھر فگار اختیار کیا، جہاں شباب اور فگار لکھا ہوا ہے نمبر 2 کر دیجیے۔ بدایوں میں پیدا ہوئے، جہاں بدایوں لکھا ہوا ہے نمبر 3 کر دیجیے۔ ابتدائی تعلیم بدایوں ہی سے حاصل کی۔ ایم اے اردو کا امتحان آگرہ یونیورسٹی سے بدرجہ اول پاس کیا، جہاں ایم اے اردو لکھا ہوا ہے نمبر 4 کر دیجئے۔ اسی یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات، ایم اے اکنامکس کا امتحان بھی پاس کیا۔ دلاور فگار نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ معروف شاعر شکیل بدیانوی کے مشورے کے بعد شگفتہ شاعری کی طرف مائل ہو گئے اور اس شعبے میں کمال حاصل کیا۔ بطور مزاحیہ شاعر انہیں بھارت میں بھی بہت شہرت حاصل ہوئی۔ 1969 میں ہجرت کر کے کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی واقعاتی مزاحیہ شاعری میں انہیں مقبول عام ہوا۔ دلاور فگار کی حصے مزاج تیز ہے، شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں حادثے، ستم ظریفیاں، شامت اعمال، آداب غرض، انگلیاں فگار اپنی، اثر نو، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے اور فی سبیل اللہ اہم ہیں۔ علاوہ ازیں وہ کراچی کے اخبارات نوائے وقت، جسارت اور مساوات میں منظوم کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ ان کا تمام مزاحیہ کلام کلیات دلاور فگار کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ 1998 میں 1998 میں کراچی میں انتقال کیا، جہاں 1998 لکھا ہے نمبر 6 کر دیں۔ جو اہم باتیں تھیں ان کی ہم نے نمبرنگ کی، انڈر لائن کیا۔ اب ہم چلیں گے نظم کی طرف۔ میں نظم کی ریڈنگ کروں گا، جو میننگ ہے وہ لکھواؤں گا، آپ نے ساتھ کے ساتھ لکھنا ہے بیٹا۔ نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے، گل کھلانا انوکھا کام کرنا، کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے۔ بل بلانا، بے قرار ہونا، بے چین ہونا۔ شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، پیام بہار، بہار کا پیغام۔ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا، بے مہار آزاد۔ میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، بنے دلہے، کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی، نکیل اونٹ کی مہار۔ سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا۔ میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، رشتہ شادی، شادی کا بندھن، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، بیاہ شادی، جھٹ پٹ فوراً۔ یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ، کروٹ پہلو۔ بیٹا یہ ہم نے کیے اس کے ورڈز میننگ۔ اب ہم چلیں گے اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اس کی ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے شارٹ کویسچنز۔ شارٹ کویسچنز آپ نے لکھنے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، مگر آپ نے بک پہ اور نوٹس ہی لکھنا ہے۔ سوال ہے جی، مختصر سوالات کے جوابات لکھیے۔
نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نیا گل کھلانے کا مطلب ہے کسی نئی انوکھی بات کا ہو جانا۔ اس نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا محاورہ استعمال کر کے اونٹ کی شادی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک اخبار نے اونٹ کی شادی کی عجیب اور انہونی خبر شائع کی۔ نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جی نکیل کا مفہوم ہے کہ جکڑ جانا، پکڑا جانا، اس سے مراد آزادی کا ختم ہو جانا، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑنے سے بے فکری کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال، شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی کیا وجہ بتلائی ہے؟ شاعر نے سر درد بڑھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ناک میں نکیل پڑ گئی ہے، شادی کی صورت میں ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اسی وجہ سے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس انہونی شادی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ہم چلیں گے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں نظم اونٹ کی شادی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ نظم اونٹ کی شادی شاعر نے لکھی ہے سید ضمیر جعفری، سید محمد جعفری، دلاور فگار، محمود سرحدی۔ دلاور فگار۔ نظم کے پہلے مصرعے میں آج کے پرچے سے مراد ہے آج کا اخبار، ٹک کر دیجیے۔ کھلانا کا مطلب ہے پھول کھلنا، عجیب و غریب کام کرنا، نئی بات کہنا، انکشاف کرنا، نئی بات کہنا۔ شتر کے گھر میں کیا آیا ہے؟ ہوا کا جھونکا، خوشگل پیغام، پیام بہار، ایک اور اونٹ، پیام بہار۔ اردو میں قید آزادی کسے کہتے ہیں؟ قید بامشقت کو، جرم کی سزا کو، شادی خانہ آبادی کو، آزادی کے خاتمے کو، شادی خانہ آبادی کو۔ سوال نمبر 3، نظم کا متن ذہن میں رکھ کر حسب ذیل مصرعے مکمل کیجئے کہ سیرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے، کہ سر کا درد بڑا، ناک میں نکیل پڑی، نکیل اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی، قید آزادی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے پہاڑ، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ جھٹ پٹ۔ درج الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ میں نے اعراب لگا دیے، آئی ایم شور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5، 6 اور 7۔ اسے کراس کر دیں کیونکہ 10th میں یہ سوال نہیں آتے۔ آپ نے اپنی اسائنمنٹ واٹس اپ کرنی ہے۔ میرا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ 0300 338 1283۔ آپ سے اگین کائنڈلی ریکویسٹ ہے بیٹا کہ آپ لوگ اسائنمنٹ جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کریں تاکہ ایزیلی چیک ہو جائے۔ انشاءاللہ کل نئی ایکسرسائز کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔